قریش بولے کہ اے محمد، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بھیجا ہے تو اس سے کہہ کر ذرا ان پہاڑیوں کو جو مکہ کے ارد گرد کھڑی ہیں ہموار کرا دے، اور اس سے کہہ کہ ہماری زمین پر اسی طرح ندیاں بہنی چاہیے جس طرح شام میں بہتی ہیں، اور اس سے کہہ کہ وہ محلات و باغات سے نوازے اور تجھ پر سونے چاندی کی بارش کرے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کتنا قرب رکھتا ہے اور وہاں تیری کتنی سنوائی ہوتی۔ حضرت بولے میں ان چیزوں کا طالب نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کے لیے مجھے بھیجا بھی نہیں ہے، مجھے تو اس نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تب اہل قریش بولے کہ دیکھ اے محمد، ہم تجھے جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا لیا، اب ہم تجھے چین نہیں لینے دیں گے، ہم تجھے تباہ و برباد کریں گے یا تو ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اس پر حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے آئے۔ لوگوں کی باتوں سے بہت آزردہ تھے، خاص طور پر بنو مخزوم کے رویے سے نالاں تھے، مگر اسی بنی مخزوم میں ابو سلامہ بھی تھا جو حضرت کی چچی برہ کا بیٹا تھا، وہ ان کا عقیدت مند تھا، اور ابو سلامہ کا ایک چچازاد بھائی تھا، نام اس کا ارقم تھا، امیر کبیر آدمی تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ کوہ صفا کے قریب اس کا ایک وسیع و عریض مکان تھا، وہ اس نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یوں اسلام کے ماننے والوں کو مکہ کے عین وسط میں ایک ٹھکانہ میسر آ گیا۔ اب وہ اطمینان کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوتے تھے، سر جوڑ کر بیٹھتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اکابرین قریش نے ضد پکڑی تھی کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی فرشتہ آسمان سے اترے اور اعلان کرے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ معجزے کے لیے اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور حضرت خاموش تھے، اور وہ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر جلوہ گر تھا، اور صحرا میں دور تک چاندنی کا کھیت بچھا ہوا تھا۔ کفار کی ایک ٹولی حضرت کے پاس پہنچی اور بولی کہ اگر تم اس چمکتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم مان لیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ اس وقت اس ٹولی کے علاوہ بھی بہت سے قریش یہاں جمع تھے، ان میں کفار بھی تھے، اہل اسلام بھی تھے، اور ایسے بھی تھے جو اسلام کے بارے میں ایک تذبذب کے عالم میں تھے۔ اس چیلنج کو سب نے سنا اور سب کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں جہاں بدر کامل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک ٹکڑا غار حرا کی ایک سمت میں دبک رہا تھا، دوسرا ٹکڑا غار حرا کی دوسری سمت میں جھلملا رہا تھا۔ حضرت نے بآواز بلند کہا کہ اے لوگو گواہ رہنا کہ تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اہل ایمان کا تو ایمان تازہ ہو گیا، مسرت کی ایک لہر اٹھی اور وہ فرط عقیدت سے جھوم اٹھے۔ کافروں پہ اوس پڑ گئی، انہیں قائل نہیں ہونا تھا، نہ ہوئے، بولے کہ محمد نے شوبدہ کیا ہے۔ اور اب اہل قریش نے اپنے آپ کو بے بس جان کر باہر سے کمک حاصل کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے 2 قاصد یثرب روانہ کیے اس ہدایت کے ساتھ کہ وہاں جا کر یہودیوں کے علماء دین سے ملو، محمد کا احوال سناؤ اور پوچھو کہ اے علماء دین یہود، کہ تم اہل توریت ہو اور پیغمبروں کی ہم سے بڑھ کر شناخت رکھتے ہو، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی ربیوں نے ان قاصدوں سے کہا کہ تم اس شخص سے 3 سوال کرو، اگر اس نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو سمجھ لو کہ وہ پیغمبر ہے، نہیں تو اسے کاذب جانو۔ پہلا سوال اس شخص سے یہ پوچھو کہ عہد قدیم میں وہ نوجوان کون تھے جو اپنی بستی سے نکل گئے، اور وہ کیا داستان حیرت ہے کہ ان سے وابستہ چلی آتی ہے۔ پھر اس سے یہ پوچھو کہ وہ کون سا دشت پیما تھا کہ مشرق اور مغرب دونوں سمتوں میں روئے زمین کی انتہا تک گیا، اور پھر اس سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ اہل قریش نے حضرت کو بلا بھیجا اور 3 سوال کر ڈالے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کل ان سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن جب دوسرے دن کفار مکہ نے ان سے جواب مانگے تو انہوں نے اگلے دن پر ٹال دیا۔ اس طور 15 راتیں گزر گئیں، کوئی وحی نہیں آئی۔ حضرت پریشان تھے کہ کفار کے سوالوں کا وہ کیا جواب دیں۔ آخر وحی آئی اور پھر آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا کہ اے لوگو، وہ جوان جنہیں بستی سے نکلنا پڑا اصحاب کہف تھے کہ ایک غار میں جا سوئے اور 300 برس تک سوتے رہے، اور وہ دشت پیما جس نے مشرق و مغرب دونوں سمتوں میں روئے زمین کو انتہائی حد تک کھوند ڈالا ذوالقرنین تھا۔ اور رہا روح کا معاملہ، تو اے لوگو، روح کا علم آدمی کو نہیں دیا گیا، اس کے متعلق وہ تھوڑا بہت ہی جانتا ہے۔ ان جوابوں کو
یہودی علماء تک پہنچایا گیا۔ وہ سخت سٹپٹائے کہ جواب تو ان کی توقع سے بڑھ کر درست تھے، مگر پتھر میں جونک نہیں لگا کرتی، قائل نہیں ہونا تھا، نہیں ہوئے۔ مگر ایسے لوگ جن کی سرداریاں نہیں تھیں، جن کے ایسے مفادات نہیں تھے کہ نئے مذہب سے خطرے میں پڑ جائیں، وہ یہ واقعات دیکھتے تھے اور متاثر ہوتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ اسلام آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سرایت کر رہا تھا، قبولیت کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں بااثر شخصیتیں کم تھیں۔ مکہ کے نواح میں بسنے والے نوجوان طبقے کے لوگ، غلام یا وہ جو ابھی ابھی غلام سے آزاد ہوئے، بس اس قسم کے لوگ اسلام کو قبول کرنے میں پیش تھے، اور چونکہ وہ مکہ میں زیادہ اثر و رسوخ کے مالک نہیں ہوتے تھے، اس لیے قریش کے لیے انہیں ستانا آسان ہوتا تھا، اور غلاموں اور آزاد کردہ لوگوں کی تو بساط ہی کیا تھی، ان پر زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ مثلاً ایک بلال حبشی تھے جو امیہ کی غلامی میں تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اس غریب مسلمان پر کیا کیا ستم ڈھائے، چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ دیتا اور مارنا شروع کرتا، کہتا کہ کر اسلام سے توبہ، مگر بلال بھی صبر و استقلال کا پیکر تھے، کوڑے کھاتے جاتے اور وحدت خداوندی کا اعلان کرتے جاتے۔ آخر حضرت ابو بکر نے ایک غلام تبادلے میں دے کر انہیں اپنی ملکیت میں لیا اور آزاد کر دیا۔ اسی طرح یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور عمار نے اپنی کم حیثیتی کی وجہ سے کیسے کیسے ظلم سہے، مگر کتنے صابر لوگ تھے کہ پائے ثبات میں کبھی ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ مگر ظلم و ستم بڑھتے ہی چلے گئے، اور ہر آدمی تو بلال نہیں ہوتا، مسلمانوں کے لیے اذیتیں ناقابل برداشت ہوتی چلی گئیں۔ تب آن حضرت نے ایک تجویز پیش کی، فرمایا کہ اہل ایمان، یہ وقت بے شک بھاری ہے، اچھا ہو کہ تم تھوڑے عرصے کے لیے مکہ سے کنارہ کرو اور کسی اور قریے میں جا کر پڑاؤ کرو۔ یہاں سے دور ایک دیس حبشہ کا ہے، جہاں کا بادشاہ منصف مزاج اور رحم دل ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ تو سکھ کا سانس لوگے۔ رسول نے فرمایا اور اہل ایمان نے مانا۔ حبشہ کے سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مکہ کی زندگی اسی طرح رواں دواں تھی، مگر کچھ لوگ خاموشی سے اس شہر سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، خبر ہوئی تو اس وقت جب وہ حبشہ پہنچ چکے تھے۔ اس خبر سے کفار مکہ میں سخت کھلبلی پڑی، 100 طرح کے اندیشے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑھ کر اندیشہ یہ تھا کہ کہیں دوسرے دیس میں جا کر وہ اپنے ہم خیال پیدا نہ کر لیں اور وہاں سے کمک لے کر یہاں آئیں۔ سوچا کہ اس کا توڑ فوراً ہونا چاہیے، اور توڑ یہ کیا گیا کہ 2 قاصد، عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیہ، تحفے تحائف کے ساتھ وہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار بھیجے گئے۔ ان قاصدوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر کفار مکہ کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ کہا کہ کچھ سرپھرے لوگ مکہ سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، ایک شخص محمد کے اثر میں آ کر وہ اجداد کے مذہب سے پھر گئے ہیں، آپ کے مذہب عیسائیت سے بھی بے تعلق ہیں، انہوں نے اپنا کوئی الگ ہی مذہب گھڑا ہے، اچھا ہو کہ آپ ان مفرورین کو اپنے یہاں سے نکالیں اور ہمارے حوالے کریں۔ نجاشی نے قاصدوں کی بات سنی اور مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کے قافلے کے قائد حضرت جعفر تھے۔ کیا حسین و جمیل آدمی تھے اور کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ انہوں نے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کا نقطہ نظر بیان کیا۔ کہا کہ اے بادشاہ، ہم اہل عرب تاریکی میں بھٹک رہے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، عدل و انصاف سے محروم تھے، کمزوروں ناداروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، جابروں ظالموں کی بن آئی تھی۔ ایسے میں ہمارے درمیان ایک پیغمبر نے ظہور کیا، اس نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، بت پرستی کی نفی کی، اور غریبوں، حاجت مندوں، ناتوانوں کے لیے انصاف کی آواز بلند کی۔ اس پر کفار مکہ ہمارے جانوں کے بیری ہو گئے۔ ہم کچھ لوگوں نے ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے ہجرت کی اور تیری پناہ میں آئے۔ اے بادشاہ، ہم نے سنا ہے کہ تو رحم دل ہے اور انصاف پسند ہے۔ یہ عیسائیوں کا ملک تھا۔ شاہ نجاشی اپنی عیسائیت کی وجہ سے ویسے ہی مکہ کے بت پرستوں سے بدظن تھا۔ حضرت جعفر کی تقریر نے اس پر خوب اثر کیا۔ شاہ نجاشی نے کہا کہ اے میرے مہمانوں، اگر وہ شخص جسے تم پیغمبر بتاتے ہو واقعی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے
تو پھر اس پر جو پیغام نازل ہوا اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہوگا، وہ سناؤ۔ تب حضرت جعفر نے سورہ مریم سے کچھ آیات سنائیں۔ حضرت جعفر آیات تلاوت کر رہے تھے اور شاہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جب ان آیتوں کا ترجمہ اس کی زبان میں اسے سنایا گیا تو وہ بے ساختہ رویا، دوسرے سننے والے بھی روئے۔ نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اسی سرچشمے سے آیا ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ شاہ نجاشی کے اس طرح متاثر ہو جانے سے قریش کے نمائندے بہت سٹ پٹائے۔ انہوں نے ایک حربہ اور آزمایا، کہا کہ اے شاہ، ذرا ان لوگوں سے تو یہ پوچھ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، بس اس سوال پر ان کی قلعی کھل جائے گی۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور سوال کیا کہ اے مسلمانوں، تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت جعفر نے تأمل کیا، پھر یوں گویا ہوئے کہ اے بادشاہ، ہم حضرت عیسیٰ کو وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے اور کلمت اللہ، جس کا القاء حضرت مریم کو بحالت دوشیزگی ہوا۔ نجاشی نے یہ جواب سنا اور مطمئن ہو گیا۔ جعفر اور ان کے رفیقوں سے کہا کہ اس دیس میں تم شوق سے رہو، تمہارے لیے کوئی جوکھو نہیں۔ پھر خدام سے کہا کہ اہل قریش نے جو تحفے تحائف بھیجے ہیں وہ واپس کر دو، ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے۔ یوں قریش کے سفیر نجاشی کے دربار سے ذلیل ہو کر واپس آئے۔ قریش اپنی مشن کی ناکامی پر بہت تل ملائے۔ نزلہ برعضو ضعیف شاہ نجاشی کے ہاتھوں جو انہیں ذلت نصیب ہوئی تھی اس کا بدلہ انہوں نے مسلمانوں سے لیا۔ اب مسلمانوں پر ان کا ظلم و جور اور بڑھ گیا۔ اس میں پیش پیش ابو جہل تھا۔ ابو جہل تو تھا ہی، اس کا بھانجا عمر بھی مسلمانوں کی جانوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ یہ نوجوان اس وقت 26 کے سن میں تھا، طبیعت میں غصہ بہت تھا، مگر ماموں سے اس اعتبار سے مختلف تھا کہ ایماندار اور پاک باز تھا۔ اس کے باپ خطاب نے اس کی اس طور پرورش کی تھی کہ کعبہ اور اس کی رسوم و روایات کا شدت سے قائل تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان رسوم و روایات کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ حبشہ سے سفیران قریش کی ناکام واپسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ فتنے کی جڑ ایک شخص ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے تو فتنہ خود بخود فرو ہو جائے گا۔ طیش میں آ کر تلوار پکڑی اور گھر سے اس عزم کے ساتھ نکلا کہ آج اس شخص کا سر قلم کر دینا ہے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کے تیور دیکھے تو دل میں اندیشہ کیا کہ ہاں حضرت کی جان خطرے میں ہے۔ کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی نے بھی تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر نوجوان پر بجلی بن کر گری۔ حضرت کی طرف جاتے جاتے اس نے راستہ بدلا اور بہن کے گھر کی طرف ہو لیا۔ بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید اس وقت اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جو تازہ تازہ نازل ہوئی تھی۔ بھائی کی غسیلی آواز سن کر فاطمہ چونکیں۔ انہوں نے وہ کاغذ جس پر آیت لکھی ہوئی تھی کپڑوں میں چھپا کر رکھ دی۔ عمر نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اور جب بہن اور بہنوئی سے نوجوان کو کوئی تشفی بخش جواب نہ ملا تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور بہنوئی کے ساتھ دست و گریباں ہو گیا۔ بہن نے شوہر کو بھائی کی زد سے بچانے کی کوشش کی تو بھائی نے اس کے ایک مکہ رسید کیا کہ اس کی نکسیر بہہ نکلی۔ تب بھائی کا دل پسیجا، اس کے رویے میں نرمی آ گئی۔ نرم لہجے میں کہا کہ اے بہن، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عبارت تھی جو تم پڑھ رہی تھیں، اور وہ کون سی بات ہے جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر قائل کیا ہے۔ بہن کا بھی بھائی کے لیے دل پسیجا۔ دل میں کہا کہ کیا عجب ہے کہ یہ آیت پڑھ کر میرے بھائی کا قلب درست ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے، مگر اس نے ایک شرط لگائی، اے میرے ماں جائے، یہ عبارت اپنے پڑھنے والوں کو پاک صاف ہونے کا تقاضا کرتی۔ عمر نے فوراً اس ہدایت پر عمل کیا۔ نہا دھو کر بہن کے پاس آئے۔ بہن نے کاغذ بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ اس کا عجب اثر ہوا کہ عمر فوراً قبول اسلام پر آمادہ ہو گئے۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھے حضرت کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کا اعلان کرتے ہوئے وہ جھجکتے تھے۔ اسلام اندر ہی اندر دلوں اور دماغوں کو تسخیر کرتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی واقعہ ہوتا اور اچانک پتہ چلتا کہ فلاں شخص بھی مسلمان ہو چکا ہے، مگر حضرت عمر
اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے روب داب والے ماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، بھانجے کو دیکھ کر پوچھا کہ اے میری بہن کے بیٹے، اس وقت تو کون سا پیغام لے کر میرے پاس آیا ہے؟ بھانجے نے جواب دیا، اے میری ماں کے بھائی، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور وہ رسول جو پیغام لے کر آیا ہے میں اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت، اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر نے یہ شعار اپنایا کہ بے دھڑک خانہ کعبہ میں جا کر اسلامی آداب کے مطابق عبادت کا فریضہ بجا لاتے۔ حضرت حمزہ بھی اس معاملے میں کم نہیں تھے، اسلام کا ذکر فکر علل اعلان کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس اعلان پر ابھارتے تھے۔ اہل قریش ان دونوں کو طرح دے جاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ روب میں نہیں آئیں گے اور خم ٹھونک کر مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، مگر وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان مکہ میں دندناتے پھریں اور خانہ کعبہ میں آ کر آزادانہ طور پر اپنی عبادت بجا لائیں۔ اکابر قریش ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچ بچار کیا کہ ان سرپھروں کا کیا علاج کیا جائے، اور اس مرتبہ انہوں نے یہ طے کیا کہ سارے بنی ہاشم کا مقاطعہ کیا جائے۔ بات یہ تھی کہ ایک ابو لہب کو چھوڑ کر باقی سارے بنی ہاشم، قطع نظر اس سے کہ ان میں سے کون مسلمان ہوا تھا اور کون نہیں ہوا تھا، اس ہاشمی فرزند کی حمایت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم کی بیٹی لی جائے، نہ ان کے ہاں اپنی بیٹی دی جائے، نہ ان سے لین دین کیا جائے۔ اس مضمون کا ایک تحریری معاہدہ ہوا اور اس پر قریش کے کم و بیش 40 اکابر نے اپنی مہر ثبت کی۔ بنی مطلب نے بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تو ان سے بھی قطع تعلق کر لیا گیا۔ بنی ہاشم کے بیچ مرکزی شخصیت ابو طالب تھے، سو اب سب بنی ہاشم نے اپنے اپنے گوشے سے نکل کر اس نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا جہاں ابو طالب رہتے تھے اور جسے شاب ابو طالب کہا جاتا تھا۔ حضرت اور بی بی خدیجہ بھی یہیں آ کر رہنے لگیں، اور ابو لہب نے جو پہلے سے یہاں رہتا تھا اپنا سامان اٹھایا اور اہل قریش کے قرب میں جا کر رہنے لگا۔ یہ بائیکاٹ 2-2.5 برس جاری رہا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنی ہاشم کو دقتوں کا سامنا ضرور ہوا، لین دین بند تھا، کھانے پینے کا سامان بھی ان کے ہمدرد چھپ کر انہیں پہنچاتے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طور زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، مگر اس مقید زندگی نے اسلام میں لوگوں کے لیے اور کشش پیدا کر دی۔ دور دور یہ خبر پہنچی اور دور دور کے مقامات پر عرب اپنی مجلسوں میں قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا واقعی مکہ میں کسی پیغمبر کا ظہور ہوا ہے۔ آخر ہشام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ قریش میں یہ وہ شخص تھا جس نے کتنی مرتبہ اونٹ پر کھانے پینے کا سامان اور پہننے اوڑھنے کے کپڑے لاد کر شاب ابو طالب میں پہنچائے تھے، مگر اب وہ اس پر تلا تھا کہ کسی طور یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ وہ سیدھا زہیر کے پاس پہنچا کہ حضرت کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا تھا۔ کہا کہ اے زہیر، تو کھاتا پیتا ہے، پہنتا اوڑھتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اور ادھر تیری ماں کے عزیز رشتہ دار دانے دانے کو ترستے ہیں اور تنگی ترشی میں بسر کرتے ہیں، کیا تو اس پر خوش ہے؟ زہیر نے جواب دیا کہ اے ہشام، بتا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ ایک فرد اور شامل ہو جائے تو میں اس مقاطعے کا ابھی قلاقمہ کر دوں۔ تو سن اے زہیر، وہ دوسرا فرد میں ہوں۔ دونوں نے مل کر سوچا کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا آدمی جو ان کا رفیق بنا وہ تھا نوفل کا پوتا مطعم بن عدی۔ مطعم نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی چوتھا بھی ہونا چاہیے۔ چوتھا ساتھی ابو البختار بنا جس کا تعلق بنی اسد سے تھا، اور ابو البختاری نے کہا کہ ہمارا کوئی پانچواں ساتھی بھی ہونا چاہیے، اور بنی اسد ہی میں سے ایک شخص ابن الاسود ان کا پانچواں ساتھی بنا، اور پانچویں ساتھی نے چھٹے ساتھی کے متعلق سوال نہیں اٹھایا، سو انہوں نے جانا کہ ان کا 5 ہونا کافی ہے۔ رات کو وہ سر جوڑ کر بیٹھے، منصوبہ بندی کی اور صبح ہی صبح خانہ کعبہ کی طرف ہو لیے۔ زہیر نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 پھیرے کیے، پھر اہل قریش سے کہ وہاں جمع تھے مخاطب ہوا کہ اے اہل مکہ، تف ہے ہم تم پر کہ ہم تم کھاتے پیتے ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، اور ادھر بنی ہاشم اسرت میں بسر کرتے ہیں،
خدا کی قسم جب تک مقاطعے کے پروانے کے پرزے نہیں ہو جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل کہ اس کا امزاد تھا آگ بگولا ہو کر یوں بولا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ معاہدہ چاک نہیں ہوگا۔ اس پر خماہ کھڑا ہوا اور بولا کہ اے ابو جہل تو زیادہ بڑا جھوٹا ہے، ہم تو اس معاہدے کے حق ہی میں نہیں تھے۔ فوراً ہی ابو البختاری کھڑا ہوا اور بولا کہ خماہ نے صحیح کہا، اس معاہدے میں جو کچھ رقم ہوا اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ تب متم کھڑا ہوا اور یوں مخاطب ہوا، تم دونوں صحیح کہتے ہو اور جو اس کی صحت سے انکار کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر ہشام نے اٹھ کر اس بیان کی تائید کی، اور جب ابو جہل نے الزام لگایا کہ تم پانچوں نے راتوں رات یہ سازش کی ہے تو متم بے کہے سنے اٹھا اور کعبہ کے اندر چلا گیا۔ فوراً ہی واپس آیا، اس کے ہاتھ میں معاہدے کا کاغذ تھا، مگر اس شکل میں کہ دیمک نے ساری عبارت کو چاٹ لیا تھا۔ جو عبارت باقی رہ گئی تھی وہ بس اتنی تھی، بسم اللہ۔ قریش پہلے ہی یہ باتیں سن کر اس معاہدے کے بارے میں دو دلے ہو گئے تھے۔ اب جو انہوں نے معاہدے کے کاغذ کو دیکھا تو دیمک کی کارروائی کو معاہدے کے خلاف ایک حتمی شہادت جانا اور معاہدے سے منحرف ہو گئے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہوا کا رخ ہی بدلا ہوا ہے تو اس نے چپ سادھ لی۔ یوں مقاطعے کا خاتمہ ہوا اور بنی ہاشم سرخرو ہوئے۔ ادھر حبشہ میں مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ مقاطعہ ختم ہو گیا ہے۔ وہاں تو سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا، وطن کی یاد دلوں میں کروٹ لینے لگی، واپسی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت جعفر اور عبداللہ ابن جہش تو اپنی جگہ جمے رہے، مگر باقیوں کے لیے اب وطن سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کتنوں نے یہ سوچ کر مکہ کا رخ کیا کہ اگر ان پر کوئی افتاد پڑی تو ان کے قبیلے والے انہیں بچا لیں گے، مگر ابو سلمہ اور ام سلمہ کو اپنے قبیلے والوں سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی۔ سو ابو سلمہ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب کو کہ اس کے ماموں تھے پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ ابو طالب نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اس پر بنی مخزوم بہت چیں بجبی ہوئے، کہا کہ اے ابو طالب تو نے محمد کو اس بنا پر پناہ دی کہ وہ تیرے قبیلے سے ہے اور تیرا بھتیجا ہے، مگر ابو سلمہ تو ہمارے قبیلے سے ہے، اسے تو نے کیا سوچ کر پناہ دی؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ اے بنی مخزوم، ابو سلمہ میری بہن کا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنی پناہ میں لے سکتا ہوں تو اپنی بہن کے بیٹے کو اپنی پناہ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ اس موقع پر ابو لہب نے بھی بھائی کا ساتھ دیا، اور بنی مخزوم نے یہ سوچ کر کہ ابو لہب کی جو ان کا اتنا سرگرم رفیق ہے مخالفت نہیں مول لینی چاہیے، سو وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر چپ ہو گئے۔ اصل میں اب ابو لہب کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کا دل موم ہو گیا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ابو طالب تو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، ان کے بعد سرداری اسے ملنی ہے، تو اس موقع پر بنی ہاشم سے بنا کر رکھنی چاہیے کہ وہ وقت آنے پر اس کی سرداری میں کھنڈک نہ ڈالیں۔ ابو طالب بے شک اب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، مگر ان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ بی دنیا سے سدھار گئیں جو آن حضرت کے دکھ سکھ میں 25 برس سے شریک چلی آ رہی تھیں۔ وہ آن حضرت کی خالی زوجہ نہیں تھیں، یار و غمگسار بھی تھیں، مشیر بھی تھیں، آڑے وقت میں آپ کو سہارا دیتی تھیں، نازک معاملات میں عقل مندی کے ساتھ مشورے دیتی تھیں۔ اس وقت بی بی خدیجہ 65 کے پیٹے میں تھیں اور آن حضرت 50 کے سن میں تھے۔ یہ 619 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مقاطعہ ابھی تھوڑے دن ہوئے ختم ہوا تھا۔ بی بی خدیجہ اللہ کو پیاری ہوئیں اور آن حضرت پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی یہ غم تازہ تھا کہ ایک اور غم کا پہاڑ سر پر آن کھڑا ہوا۔ ابو طالب مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ وہ ان کا آخری وقت تھا کہ اکابر قریش ان کے پاس آئے اور یوں بولے کہ اے ابو طالب خدا تجھے شفا دے، مگر زندگی کا کیا بھروسہ اور موت کا کیا اعتبار؟ ہماری خواہش ہے کہ تیرے جیتے جی تیرے بھتیجے اور ہمارے درمیان افہام و تفہیم ہو جائے۔ اچھا ہو کہ ہم رہو اور رہنے دو کے مسلک کو اپنائیں، کچھ اس کی بات ہم مان لیں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں۔ ابو طالب نے آن حضرت کو بلایا اور اکابر قریش کی پیشکش سے انہیں آگاہ کیا۔ آن حضرت نے فرمایا کہ میں بس ایک بات کہتا ہوں، اسے یہ لوگ مان لیں۔ اکابر قریش نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بس اتنا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ بس اس ایک بات پر اکابر قریش بگڑ گئے۔
کیا توقعات باندھ کر آئے تھے اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ ادھر ابو طالب نے آخری سانس لیا اور دنیا سے سدھار گئے۔ مہربان چچا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ویسے تو ابو لہب بھی کہ اب ابو طالب کا جانشین تھا چچا ہی تھا، مگر وہ تو پہلے ہی سے بھتیجے کے مسلک پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ اب اس کی بن آئی۔ اس کے سلوک کو دیکھ کر سب اہل قریش شیر ہو گئے۔ اب آن حضرت کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں تھا۔ مکہ کی زمین آپ پر تنگ ہوتی چلی گئے۔ اہل قریش کو اب کون روکنے ٹوکنے والا تھا؟ کون سی بدسلوکی تھی جو انہوں نے آن حضرت سے روا نہیں رکھی؟ جب اہل مکہ کی زیادتیاں حد سے گزر گئیں، تب آن حضرت نے سوچا کہ شہر سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ کون ان کا حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ مکہ سے نکلے اور طائف کی راہ لی۔ آن حضرت طائف پہنچ کر سیدھے قبیلہ بنی ثقیف کے سرداروں کے گھر پہنچے۔ آن حضرت ان سرداروں کے اس طرز کلام سے بہت آزردہ ہوئے، مایوس ہو کر وہاں سے لوٹے، مگر بنی ثقیف کے ان سرداروں نے اسی پر بس نہیں کی۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو اشارہ کر دیا اور غلاموں نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آن حضرت پر آوازیں کسنے شروع کیے۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اجنبی شہر اور دشمنوں کا نرغہ آن حضرت کے لیے ان سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ راہ میں ایک باغ نظر آیا، اس میں داخل ہوئے، درختوں نے انہیں پناہ دی۔ طائف ایک سرسبز پہاڑی مقام تھا۔ مکہ کے اہل ثروت نے یہاں زمینیں مول لے رکھی تھیں۔ مکہ جب گرمی سے جلنے بھننے لگتا تو وہ تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے اس ٹھنڈے مقام پر آ جاتے۔ یہ باغ بھی مکہ کے دو فرزندوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا، اور دونوں اس وقت باغ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اہل طائف نے مکہ کے ایک فرزند سے کیا سلوک کیا۔ شہر کے رشتے سے انہوں نے اس غیر بستی میں آن حضرت سے ایک رشتہ محسوس کیا۔ ان کا دل تھوڑا نرم پڑا۔ اپنے عیسائی غلام اداس کو بلا کر انگوروں کا ایک خوشہ دیا اور ہدایت کی کہ جا اور اس غریب الوطن شخص کو یہ انگور پیش کر۔ اداس نے جا کر آن حضرت کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ آن حضرت نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھائے۔ اداس نے حیرت سے آپ کو دیکھا اور کہا کہ اس دیس میں تو یہ کلمہ کسی کی زبان سے میں نے نہیں سنا، آپ کی زبان پر کیسے آیا؟ آن حضرت نے اس غلام کو غور سے دیکھا اور پوچھا کہ اے بھائی، تو کس دیس سے آیا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اداس نے جواب دیا، میں نینوا کی مٹی ہوں، نصارہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، تو گویا تو اس مرد حق پرست کے شہر سے آیا ہے جو یونس کہلاتا تھا اور متی کا بیٹا تھا۔ اداس نے تعجب کیا اور بولا کہ اے مرد حق آگاہ، تو متی کے بیٹے یونس کو کس طور جانتا ہے؟ اے بھائی، متی کا بیٹا یونس تو میرا بھائی برادر ہے، وہ پیغمبر تھا اور میں بھی پیغمبر ہوں۔ یہ سن کر اداس پر عقیدت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر آن حضرت کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر ان کے قدموں پر جھک گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے یہ منظر دیکھا اور تعجب کیا۔ جب اداس واپس آیا تو اس سے پوچھا کہ اے اداس، تو نے کیا دیکھا کہ اس شخص سے اس قدر عقیدت کا اظہار کیا؟ اداس نے کہا، اے میرے آقا، اس وقت روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے وہ باتیں کہی ہیں جو صرف کوئی پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے۔